مختصر دین کی دنیا میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل اسی آیت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض کرنے سے پہلے تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر فرض فرمائی تھی۔ پھر بعد میں تہجد کے فرض ہونے کا حکم ختم ہو گیا، لیکن اس کا سنت ہونا اور مستحب ہونا باقی رہا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آپ کا معمول رہا، کبھی بیماری یا کسی وجہ سے چھوٹی ہے، ورنہ کبھی آپ نے بلا عذر کے نہیں چھوڑا۔ سفر کے اندر بھی اور اپنے مقام پر بھی تہجد کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے گی اور کتنی رکعتیں ہیں۔ تو ایک واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں اور بالکل نو عمر تھے، 12-13 سال کی عمر تھی، چھوٹے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فکر ہوتی تھی، یعنی بچپنے سے ہی علم دین سیکھنے کی اور اللہ کے رسول کے عمل کو معلوم کرنے کی بچپن سے ہی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے جو لمبے ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں پڑھنے والوں میں، تو پہلے سے ہی ان کی محنتیں، ان کا تقویٰ، ان کی نیکیاں پہلے سے ہی نمایاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو، اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے۔ ہاں، شاعر کہتا ہے مسافر شب میں اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ سفر لمبا ہے، صبح کی ٹرین ہے لیکن رات میں ہی نیند نہیں آتی، رات سے ہی بندہ تیار رہتا ہے۔ صبح 5 بجے کی ٹرین ہے لیکن رات کو 12-1 بجے سے ہی اس کو نیند نہیں آ رہی ہے اور تیاری کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ سفر لمبا ہے تو پہلے سے ہی بندہ اس کی تیاری کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی جن سے اللہ بڑا کام لینا چاہتا ہے اور اللہ نے ان کے لیے یہ مقدر کر دیا ہوتا ہے، تو وہ ان کے اعمال، ان کا جذبہ، ان کی فکریں، ان کی محنتیں بچپن سے ہی نمایاں ہوتی ہیں، سب سے الگ ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی انہی خوش نصیب بچوں اور نوجوانوں میں ہیں کہ ان کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ نبی کا مسجد والا عمل، باہر والا عمل تو سب کو نظر آ رہا ہے، آپ فرض نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں اور باہر آپ کیا کر رہے ہیں مسجد کے اندر اور گھر کے باہر، لیکن رات کا عمل جو تہجد، کیونکہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے آپ، شب قدر ہو کہ شب برات ہو کہ کوئی بھی رات ہو، آپ کی تو روز ہر شب شب برات تھی، ہر شب شب قدر تھی آپ کی تو۔ اور یہ جو قبلے کی دیوار ہے اسی سے حجرے سب لائن سے لگے ہوئے تھے، خالی ایک قدم یوں داخل کیا تو مسجد میں آ گئے، لیکن ایک نماز بھی نفل تہجد کی آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، ان دنوں میں پڑھا ہے جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہے، تو کیونکہ اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، تو جب اعتکاف کی حالت میں تھے تب تو مسجد میں پڑھا ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے سال یہ جو ہم لوگ ہنگامہ کرتے ہیں نا مسجد میں جمع ہو کر، اور جاگنے کی رات ہے، تو یہ بولے یہ کوے کی بارات ہے، ایسے جاگنے کے، یعنی مسجد میں آ کر ہنگامہ اور شور اور موبائل چلا رہے ہیں۔ میں اس لیے بہت بولتا ہوں کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم تو جاگنے آئے ہیں، عبادت کرنے آئے ہیں، اس سے زیادہ یہاں مسجدوں میں شور ہو رہا ہے، ویڈیوز چل رہے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، موبائل پر اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ عبادت تو اتنا سا کیا اور اتنا سارا وقت ضائع کیا، الٹا گناہ لے کے لوٹتے ہیں عام طور پر۔ اللہ ماشاءاللہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، لیکن اکثر جاگنے کی راتوں میں لوگ گناہ لے کے لوٹتے ہیں، اللہ کی لعنت لے کے لوٹتے ہیں۔ ایسے گناہ جو گھر باہر نہیں ہوتے تھے وہ مسجد میں کر جاتے ہیں، اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ واہ ماشاءاللہ جاگ کر آیا ہے، تو جاگ کر ہی آیا ہے، عبادت کر کے نہیں آیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صرف جاگ کر آیا ہے، عبادت کر کے نہیں آیا۔ تو
یعنی پوری زندگی میں ایک واقعہ بھی نہیں ہے، سارے کمرے ازواج مطہرات کے آپ کی بیویوں کے لائن سے ہوتے تھے اور مسجد کی دیوار سے ملے ہوئے ہوتے تھے، ایک قدم یوں داخل کیا مسجد میں آ گئے، لیکن کبھی بھی تہجد کی نماز یا کوئی اور نفل نماز آپ نے رات میں مسجد میں ادا نہیں کی، گھر پہ ادا کرتے تھے، حالانکہ گھر میں تنگیاں ہوتی تھی۔ امی جان فرماتی ہیں کہ گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا چراغ میں، جس ذات نے پوری دنیا کو روشن و منور کیا ان کے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمیں تھوڑی سی لائٹ چلی جائے تو پورا آسمان اور زمین ایک ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کا حال، گھر کا حال دیکھیے۔ اور حجرے بہت تنگ ہوتے تھے، کمرے بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ اور دو باتیں ثابت ہوتی کہ جب تہجد پڑھتے تھے امی جان آگے پاؤں پھیلا کے لیٹی ہوتی تھی یوں، اب جب آپ سجدے میں جانے کا ہوتا تو بولے میرے پیر پہ ہاتھ رکھتے تو میں سمجھ جاتی کہ آپ سجدے میں جا رہے تو میں پیر سکوڑ لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے۔ اگر جگہ ہوتی تو الگ سے نماز نہ پڑھتے، یعنی اتنی زیادہ جو ہے تنگی تھی اور اندھیرا تھا، ورنہ دکھائی دیتا نا، لیکن اندھیرے میں دکھائی نہیں، میں پاؤں پھیلا کر سو رہی ہوں اور آپ تہجد میں سجدے میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے تو میرے پیر پر ہاتھ رکھتے، میں پاؤں سکوڑ لیتی، پھر آپ سجدہ کرتے، پھر جب کھڑے ہو جاتے پھر میں تو سوئی ہوتی تھی، پھر میرا پاؤں لمبا ہو جاتا۔ یعنی ایک تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چراغ ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے، اس لیے پتہ نہیں چل رہا ہے، اور جگہ بھی اتنی تنگ ہوتی تھی کہ پاؤں سجدے کی جگہ پر امی جان کو پھیلانا پڑتا تھا۔ خیر، تو ایک دن بھی جو ہے مسجد میں تہجد نہیں پڑھی، تو ہم لوگ جو ہنگامہ و شور کرتے ہیں یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہیے، نفل عبادتوں سے گھروں کو آباد کرنا چاہیے تاکہ گھروں میں برکتیں رحمتیں آویں۔ فرض نماز مسجد میں ہوگی، فرض کے اندر مسجد کا ثواب ہے، اور جماعت نکل گئی پھر نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا نا کہ آرام سے جماعت نکل گئی، پتہ ہے کہ 5:45 کی عصر کی نماز تھی، 6 بج گیا ہے، پھر بھی آرام سے مسجد میں آ کر سب کے سامنے اکیلے میں الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ کہیں گھر میں انتظام نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، گھر سے نہیں آیا ہے اور ڈائریکٹ آ کے مسجد میں پڑھ رہا ہے، جماعت چھوٹ گئی تو کیا ہوا۔ لیکن ایک تو کہ پتہ ہے کہ جماعت ختم ہو چکی، پھر بھی اب گھر میں پڑھ، اب کیوں دکھا رہا ہے کہ میں جماعت چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں، جب تک قاعدہ اخیرہ ملنے کا، ایک رکعت ملنے کا یا قاعدہ اخیرہ ملنے کا امکان ہے تو بندہ جلدی سے آگے کوشش کرے کہ بھائی جاؤں گا تو کم سے کم ایک رکعت یا قاعدہ اخیرہ ہی مل جائے گا امام کے ساتھ، تب تو کوشش کرے مسجد میں۔ لیکن جب معلوم ہے کہ 5:45 کی نماز تھی اور 55 اور 6 تو بج گیا ہے، کسی حال میں نماز ملنے والی ہے نہیں، پھر بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آرام سے آتے ہیں۔ میں کوئی سفر سے باہر سے آ رہا ہے ڈائریکٹ مسجد میں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر سے مسجد آ رہے ہیں، اب گھر میں پڑھ لیں۔ کیوں؟ فرض نماز کے اندر جماعت کا ثواب اور مسجد کا ثواب ایڈ ہوتا ہے، نفل میں نہیں۔ نفل تو گھروں میں پڑھو، اور جماعت نکل گئی تو اب فرض کے اندر بھی مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب گھر میں پڑھنا اور مسجد میں پڑھنا برابر ہے، لیکن گھر میں پڑھے گا تو تیرا یہ چھپ جائے گا کہ جماعت چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے پھر گھروں میں پڑھنا چاہیے۔ خیر، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ آپ گھروں میں پڑھتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس کی بات کر رہا تھا کہ ان کو جذبہ تھا کہ باہر کا عمل تو سب کو نظر آ رہا ہے، مسجد کا عمل، لیکن گھر میں جو رات میں آپ تہجد پڑھتے تھے تو وہ عمل زیادہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس کیا کرتے تھے، 10-11 سال کا لڑکا نوجوان، کہ ان کی جو خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ہمارے نبی کی اہلیہ ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں، امہات المومنین میں ہیں، اور عبداللہ بن عباس کی سگی خالہ ہیں وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ جب آپ کی 9 بیویاں تھیں، روزانہ باری باری ہر ایک کے الگ الگ رات کو قیام ہوتا، تو عبداللہ بن عباس اس تاڑ میں رہتے تھے اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ جس دن اللہ کے رسول کی باری خالہ جان کے یہاں ہو۔ خالہ تو محرم ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، خالہ تو ماں کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے گجراتی میں ماسی بولتے ہیں، ماسی یعنی ماں جیسی، ماسی یعنی ماں جیسی،
اور ماموں یعنی ماں جیسا منہ. خیر تو یہ انتظار میں رہتے تھے کہ جب باری کب آ رہی ہے اللہ کے رسول کی رات میں آرام کرنے کی ہماری خالہ حضرت میمونہ کے یہاں. تو جب آپ کی باری یہاں ہوتی حضرت میمونہ کے یہاں یہ پہنچ جاتے کہ دن کا عمل تو نظر آ رہا لیکن رات کا عمل میں دیکھوں اور گھروں میں تو جا نہیں سکتے ہیں. تو بولے میں پہنچ جاتا خالہ جان کے یہاں. میرا مقصد لوگ خالہ اور نانی کے یہاں کھانے پینے جاتے ہیں, یہ فرق ہے. مستی اور ہنگامہ کرنے اور شور کرنے جاتے ہیں کیونکہ نانی کے یہاں ساتوں خون معاف ہوتا ہے. لیکن یہ دین سیکھنے اللہ کے رسول کا رات کا عمل دیکھنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ ایک تو سیکھنا ہے, دوسرا خدمت کروں گا میں. یہ جذبہ اللہ والوں کی خدمت سے اپنا رنگ دکھلا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. اور جو ہے انسان کو دین کے معاملے میں جو بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے نا وہ خدمت سے ملتا ہے. کہتے خدمت سے خدا ملتا ہے, عبادت سے جنت ملتی ہے. تو اللہ والوں کی جوتیاں سیدھا کرنے سے جو ملتا ہے وہ اپنی عبادت کرنے میں وہ نہیں ملتا. تو ان کا دو مقصد ہوتا تھا, ایک تو یہ کہ میں رات کا عمل دیکھوں اللہ کے رسول کا, تہجد کے لیے آپ کیسے اٹھتے ہیں, ایک ایک عمل کو نوٹ کیا ہے. یعنی 10-12 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے عام طور پر, لیکن ان کا یہ جذبہ تھا کہ میں رات کا عمل دیکھوں گا اللہ کے رسول کا اور خدمت بھی کروں گا کہ جتنا مجھ سے ہوگا میں نبی کی خدمت بھی کروں گا. تو فرماتے ہیں بتو عند بیتی خالتی میمونہ رضی اللہ عنہا, کہ میں نے ایک دن اپنی خالہ جان حضرت میمونہ کے یہاں رات گزاری. تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ عشاء کے بعد آئے گھر پر, تھوڑی دیر اپنے گھر والوں سے بات کرتے رہے, میں سب دیکھ رہا ہوں. پھر آپ سو گئے, گھر والے بھی سو گئے. پھر آدھی رات کے بعد یعنی بہت دیر تک آپ سوتے رہے, گھڑی گھنٹے تو تھے نہیں, الارم تو تھا نہیں کہ الارم بجاؤ. انٹرنیشنل الارم جو ہے اللہ خود اٹھا دیں گے. اگر انسان کے اندر فکر ہوگی نا تو بالکل اسی وقت پر کہ 4 بجے اٹھنے کا ہے اور فکر ہے تو 4 بجے اللہ کھلوا دیتے ہیں. تجربہ ہے. تو کچھ گھنٹہ 2-4 گھنٹہ سونے کے بعد آدھی رات کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو بتا رہے کہ میں تو پہلے سے جگ رہا تھا. یعنی دیکھو 10-11 سال کا بچہ وہ پوری رات جگ رہا ہے. کیوں؟ نبی کا عمل دیکھوں گا, ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھوں گا, تبھی تو امت کو پہنچایا ہے حدیث. ہم کو کیسے معلوم پڑتا کہ گھر کا رات کا عمل آپ کا کیا ہوتا تھا. تو یہ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول بیدار ہوئے, اور بیدار ہوئے تو آپ کا معمول یہ تھا. دیکھو یعنی بہت سے لوگ نیت کرتے ہیں کہ تہجد پڑھیں گے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو کبھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے, آنکھ کھلتی بھی ہے تو بھی سستی اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اٹھ نہیں پاتا, جاگ کر بھی واپس سو جاتا ہے. ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے. تو آپ نے ہر چیز کا یعنی علاج اور طریقہ بتایا کہ کیسے جو ہے اٹھنا ہے, ایک ایک چیز بتائی. تو فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ یہ آپ کے یعنی عمل کو انہوں نے دیکھا ہے. اپنی خالہ جان کے اکثر پہنچ جاتے تھے. تو کہا کہ کبھی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی تو بستر پر ہی لیٹے لیٹے آپ جو ہے ذکر و اذکار کر رہے ہیں تاکہ سستی دور ہو. قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. عام طور پر جو سورہ آل عمران کے جو آخری رکوع ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, پورا رکوع آپ لیٹے لیٹے ہی پڑھ رہے ہیں. کبھی ہوتا کہ جگہ آنکھ کھلی تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں بار بار. کبھی ہوتا کہ چوتھا کلمہ پڑھ رہے ہیں, کبھی کچھ اور سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدی, یعنی الگ الگ کبھی کچھ. کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہو؟ کبھی کوئی دعا پڑھ رہے ہیں لیٹے, ابھی نماز کے لیے اٹھے نہیں ہیں, خالی جگہ ہے آنکھ کھلی ہے تو باہر ہی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں. اس کا کیا 2 فائدہ ہوگا. ایک تو سستی دور ہوگی, ایک دم سے بندہ نہیں اٹھ پاتا, لیکن جب کچھ پڑھ لے گا ذکر کرے گا تو سستی قرآن کی برکت سے اور پڑھنے کی برکت سے سستی دور ہوگی تو اٹھنے میں آسانی ہوگی. ایک فائدہ یہ. اور کبھی ایسا ہوا کہ نیند کا بہت غلبہ ہے, آنکھ کھلی
لیکن اٹھا نہیں جا رہا ہے، تھکان ہے، بیمار ہے بندہ، یعنی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے کہ آنکھ تو کھلی لیکن طبیعت پر بہت اثر ہے، بہت تھکان ہے، نیند کا غلبہ ہے، یا بیمار ہے تو اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہے، بالکل ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو کم سے کم لیٹے لیٹے کچھ تو پڑھ لیا، کچھ دعا مانگ لی، کیونکہ وہ تہجد کا وقت اللہ کی رحمت کے اترنے کا وقت ہے، تو چلو اگر مرغی نہیں سی تو کم سے کم بوٹی تو مل گئی۔ اس لیے یہ معمول بنانا چاہیے کہ جب رات کو آنکھ کھل جائے اور طبیعت نہیں ساتھ دے رہی ہے اٹھنے کی، تہجد پڑھنے، وضو کرنے، تو کم سے کم کچھ تو پڑھ لے، اس وقت کچھ مانگ لے اللہ سے، بستر پر لیٹے لیٹے ہی کچھ اذکار، کچھ ذکر، کچھ تلاوت، کچھ صورتیں اور کچھ دعائیں اللہ سے مانگ لے، تاکہ اس وقت یعنی قبولیت کی گھڑی میں کم سے کم ذکر اذکار ہو جائے گا، کم سے کم دعا مانگنا ہو جائے گا۔ پھر بھلے سو گیا، ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ دوسرا فائدہ ہوگا، ایک تو سستی دور ہوگی، اٹھنے کے اندر آسانی ہوگی کہ لیٹے لیٹے بندہ کچھ پڑھ رہا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا چلو اگر ہمت نہیں ہو رہی، سستی بہت زیادہ ہے، نیند آ رہی ہے، تو کم سے کم وہ وقت جو آنکھ کھلی تھی وہ بیکار نہیں گیا، کچھ پڑھ لیا، کچھ مانگا، لیٹے لیٹے تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف پڑھ لے، استغفار کی تسبیح استغفر اللہ پڑھ لے، کچھ اللہ سے دعا مانگ لے، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو یہ، اور اگر آنکھ لگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم جگہ تھا تو افسوس تو نہیں ہوگا کہ یار آنکھ کھولی تھی کچھ ہوا نہیں، بولے کچھ تو کر لیا، چلو نماز نہیں، بکرا نہیں ملا تو کم سے کم مرغی تو مل گئی۔ تو یہ ہے یہ طریقہ۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پھر جب آپ اٹھتے، آنکھ کھلتے تو تھوڑی دیر تک اس طرح ذکر و اذکار کرتے، پھر آہستہ سے اٹھتے، ایسا نہیں کہ میں اٹھاؤں تو آپ پورے جو ہے محلے کو، جیسے تہجد سحری میں لوگ اٹھتے ہیں تو پورے محلے میں شور اور ہنگامہ، ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں تو نان مسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، اور یہ 3 بجے 4 بجے سحری میں اٹھ گئے تو پورے ڈبے میں شور نہیں، اتنا خیال رکھتے تھے، بولے آہستہ سے ایک دم اٹھے بستر سے، اور دھیرے سے جو ہے تکیے کے نیچے سے مسواک آہستہ سے اٹھائی، تھوڑا بھی شور نہ ہو کہ گھر والے جگ جائیں۔ پھر دھیرے سے جو ہے مشکیزہ لٹکا ہوا تھا پانی کا، اس میں سے جو ہے اس کا منہ کھول کر دوسرے برتن میں جو پیالہ ہوتا ہے، عام طور پر لکڑی کا پیالہ ہوتا تھا یا دوسرا پیالہ، اس کے اندر اس میں سے پانی آہستہ سے نکالا کہ پانی نکالنے کی آواز بھی نہ ہو۔ پھر آپ نے آرام سے یعنی پہلے مسواک کیا، پھر وضو کی۔ مسواک تو سوتے وقت بھی، سو کر اٹھ کر بھی اسی سے گھر میں آتے ہیں تو مسواک سب سے پہلے کرتے، سونے کے وقت مسواک کرتے، سو کر اٹھتے تو بھی مسواک کرتے، وضو کے اندر بھی مسواک کرتے۔ مسواک خالی وضو کی سنت نہیں ہے، مستقل سنت ہے۔ آج کل کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی بیماریاں دانتوں کے ذریعے آ رہی ہیں، سوتے وقت بھی مسواک کرتے، لیکن وہ ایسا نہیں جیسے کہ یہاں حوض پہ یا جو ہے وضو خانے پہ پڑے رہتا ہے کہ 2026 کا ایک رہے گا، 27 میں نیا آئے گا، اسی کو گھس رہے پھر رکھ دیا، پھر گھس رہے پھر رکھ دیا، کہ انسان تو مر جائے گا لیکن مسواک ختم نہیں ہوگا، ایسا نہیں، صاف ستھرا۔ تو مسواک کرتے سوتے وقت بھی، اٹھتے وقت بھی، تو بولا آرام سے مسواک کیا، پھر جو ہے وضو کیا آرام سے بالکل سکون کے ساتھ۔ پھر جو ہے اب نماز پڑھنے کا طریقہ، عام طور پر پہلے 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے، فٹافٹ والی، مختصر سورہ کافرون، قل واللہ احد، یا اس طرح مطلب چھوٹی سورت پڑھ کے مختصر۔ کیوں؟ گاڑی کو راؤس میں لانا ہے، یہ دیکھو طریقہ ہے، یہ بالکل عقل اور لوجک کے بالکل مطابق ہے۔ صبح میں گاڑی اسٹارٹ کرتے تب پھر گاڑی آرام سے چلتی ہے، تو پہلے فٹافٹ جو ہے 2 رکعت، تاکہ سستی دور ہو جاوے۔ اگر پہلی 2 رکعت لمبی پڑھنی شروع کی، اللہ اکبر، اب سورہ جو ہے کسی کو بڑی سورت یاد ہے، سورہ یاسین شروع کر دی، یاسین، تو اب کیا ہوگا کہ ہو گیا ختم، سین یاسین نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلی 2 رکعت اگر آپ لمبی پڑھنے جائیں گے تو نیند کا غلبہ، سستی آ جائے گی، 2 رکعت بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو یہ ٹریک ہے۔ اکثر روایتوں میں ہم لوگ تو درس میں پڑھاتے بھی ہیں، اور سامنے بھی آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اکثر جو ہے پہلی 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، پہلے تو سستی باہر بھی دور کی، ذکر اذکار کیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے فٹافٹ والی، اس کے بعد پھر جو 2 رکعت ہوتی تھی وہ سب سے لمبی، اس کے اندر بڑی بڑی صورتیں، کیوں؟ اب سستی دور ہو گئی،
2 رکعت فٹافٹ پڑھ لی نا تو رکوع سجدہ کرنے سے جو ہے سستی دور ہو گئی. اب جو اس کے بعد جو 2 رکعت ہوتی تھی وہ بہت لمبی ہوتی تھی, جتنا کھینچنا اس سے بھی لمبی ہوتی تھی, بہت لمبی. پھر اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھتے وہ اس سے تھوڑی چھوٹی ہوتی لیکن وہ بھی لمبی ہوتی. پھر اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھتے جو اس سے اور مختصر ہوتی. کتنی ہو گئی؟ 8. پھر 3 رکعت آخر میں وتر پڑھتے. عام طور پر معمول آپ کا 8 رکعت تہجد پڑھنے کا تھا اور 3 رکعت جو ہے وتر آخر میں پڑھتے تھے. اسی لیے مسئلہ ہے کہ جس کو تہجد میں اٹھنے کا اپنے اوپر جو ہے پورا اعتماد اور بھروسہ ہے تو وہ وتر کو بعد میں پڑھے, اور جس کو بھروسہ نہیں ہے کہ سو گیا تو کھو گیا, معاملہ گڑبڑ ہو گیا, تو وہ وتر پڑھ کر ہی پہلے ہی پڑھ, جیسے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں پہلے ہی پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو 8 کم سے کم 4 رکعت آپ نے پڑھی ہے سنت یعنی تہجد کی. 4 6 8 کم سے کم 4 2 کر کے 4 رکعت 3 وتر 7 رکعت ہو گئی, یا 6 رکعت تہجد کی 3 رکعت وتر 9 ہو گئی, یا 8 رکعت جو ہے تہجد کی اور 3 رکعت وتر 11 رکعت ہو گئی. تو کم سے کم 4 رکعت پڑھی ہے. تو کم سے کم 4 رکعت پڑھنا یہ نبی کا سنت طریقہ ہے, ورنہ اگر کوئی 2 رکعت بھی پڑھے گا تو بھی جائز ہے, جائز ہے, تہجد ادا ہو جائے گی. اگر 2 رکعت کا موقع ملا 2 رکعت ہی پڑھ لیا, لیکن آپ کا جو معمول تھا کم سے کم 4 رکعت کا تھا, اور 6 بھی پڑھی. اور اکثر معمول عام طور پر وہ 8 رکعت کا تھا. سمجھا رہی بات؟ 8 سے لے کے 4 سے لے کے 8 تک اکثر معمول 8 کا تھا, 3 وتر 11. اور پھر اس کے بعد جب فجر کا وقت ہو جاتا 2 رکعت سنت جو پڑھتے تھے فجر سے پہلے والی, وہ بہت مختصر 2 رکعت پڑھ کر پھر جو ہے آپ جو ہے پہلو پر لیٹ جاتے. چونکہ آپ کی نیند ناقض وضو نہیں ہے, وضو توڑنے والی نہیں, آپ کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کیوں؟ آپ کی آنکھیں سوتی تھی, دل آپ کا بیدار رہتا تھا, دل آپ کا جگ رہا ہوتا تھا, تو بدن کی اندر کی ایکٹیویٹیز کا حرکت کا پتہ چلتا تھا. اور سونا وضو توڑنے والا نہیں, سونے میں جو سارے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو ہوا کے نکلنے کا جو ہے امکان بڑھ جاتا ہے, اس لیے انسان کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے کہا کہ اگر اچھی طرح سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا. سونا وضو توڑنے والا نہیں ہے, لیکن چونکہ سونے کے بعد جب ٹیک لگا کر یا اچھی طرح بندہ سو گیا گہری نیند میں تو سارے اعضاء کیا ہو جاتے ہیں, وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور جب ڈھیلے پڑ گئے تو پھر ہوا کے نکلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے, اور ہوا کا نکلنا وہ وضو توڑنے والا ہے, ہوا کا خارج ہونا یہ وضو توڑنے والا ہے. تو لیکن اللہ کے رسول کا دل بیدار رہتا تھا, صرف آنکھیں سوتی تھی, تو آپ کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا. نہیں, اس لیے آپ کی نیند تو 2 رکعت آخر میں سنت کی پڑھ کر فجر کی تھوڑی دیر آرام کرتے تھے. پھر حضرت بلال جماعت کے لیے بلانے آ جاتے تھے کہ حضرت چلیے وقت ہو رہا ہے. اور بولے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے کبھی ایسا سوتے کہ خراٹے کی آواز آتی. آپ جب بھی سوتے ہیں تو شاندار خراٹے کی آواز آتی تھی. تو اس کو بہت سے لوگ جو عیب سمجھتے ہیں. یہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے خراٹا اچھا بھی نہیں ہے اور ہر ایک کے لیے برا بھی نہیں ہے, وہ تو اس کے بدن کی صحت اور باڈی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیوں خراٹا آ رہا ہے. عام طور پر صحت مند انسان خراٹے لیتا ہے. تو اللہ کے رسول کا بھی بدن بعد میں تھوڑا بھاری ہو گیا تھا, تو آپ جب سوتے تھے تو خراٹے کی آواز آتی تھی, لیکن خطرناک والی نہیں کہ سب ڈر کے بھاگ جائیں. وہ کیونکہ وہ کوئی ایفیکٹ یا پرابلم کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہیں تھا, بلکہ صحت کی علامت تھی. تو وہ نارمل خراٹا آتا تھا, خطرناک والا نہیں کہ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں. وہ تو بیماری یا کسی پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے. خیر, تو یہ عبداللہ بن عباس پورا نقشہ کھینچتے تھے کہ اس طرح تہجد کی 2 رکعت ہلکی, پھر بھاری, پھر بھاری, پھر بھاری 8 رکعت, اور پھر جو ہے آخر میں 3 وتر اور 2 رکعت جو ہے سنت فجر کی پڑھتے تھے. اور اب اور تو کرنا پڑے گا بعد میں, اور وقت ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ رات میں آپ تہجد پڑھیے, جو ہے یہ نافلۃ اللہ کی آپ کے لیے ایکسٹرا نماز ہوگی, فرض تو نہیں ہے. اور عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک
پہنچا دے اور عطا فرما دے۔ اب مقام محمود کیا ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ تفصیل ہے اس کے اندر، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اتوار کے دن انشاءاللہ اس پر بات تفصیل سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معمول بنائیں، نیت کریں اور الارم لگا کر سوئیں، اور آنکھ اگر کھل جائے اور نہیں اٹھا جا رہا ہے تو کم سے کم لیٹے لیٹے کچھ پڑھ لیں، کچھ مانگ لیں، تاکہ جو آنکھ کھلی تھی تو وہ بیکار کھلنا نہ ہو جائے، کچھ تو ہو جائے۔ اگر وہی کہا کہ بکرا نہیں ملا تو کم سے کم مرغی تو مل جائے، دعا کر لے، کچھ پڑھ لے، پھر بھلے سو جائے اگر طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور اٹھا نہیں جا رہا ہے، تھکاوٹ زیادہ ہے، لیکن اس کی پابندی کرنی چاہیے۔